بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہماری ڈسکشن کا موضوع بیسیکلی کویسچنز ہیں جو ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر فریکوینٹلی ریسیو ہو رہا ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب جو سیکنڈ کوارٹر ہے اس کے ایڈوانس ٹیکس انڈر سیکشن 147 جو ہے اس کے نوٹسز جو ہیں وہ ریسیو ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور ایسی تمام آئی ٹی کمپنیز اور فری لانسرز جو پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں ان کی پیمنٹس آ رہی ہیں اور انہوں نے پچھلا گوشوارہ بھی فائل کیا ہوا ہے، تو ان کو بھی ایڈوانس ٹیکس کے جو ہے وہ فریکوینٹ نوٹسز جو ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں، جن کی کمپلائنس ڈیٹ جو ہے وہ 15 دسمبر سے 25 دسمبر کے درمیان ہے. تو اب تھوڑا سا دیکھنا ہمیں یہ ہوگا کہ کیا ایک آئی ٹی انیبل سروسز جو ایکسپورٹ آف آئی ٹی سروسز کا کام کر رہی ہے پاکستان کے اندر، یا کوئی انڈیویجول فری لانسر پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے، کیا اس کو ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ دینا ہے یا نہیں دینا. یہ ہماری آج مختصر سا ایک موضوع ہوگا آج ہماری ڈسکشن کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو اگر آپ سیکشن 147 دیکھیں، اور اس میں نے ایک آلریڈی ایک ویڈیو بھی کی ہوئی ہے کہ وہ کون سے 4 افراد ہیں یا 4 گروپ آف ٹیکس پیئرز ہیں جن کو یہ 147 کا ٹیکس جو ہے وہ پے جنہوں نے نہیں کرنا. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک کیٹیگری انہوں نے بتائی تھی کہ اگر آپ کا ڈویژن 8 کے اندر ایٹ سورس ٹیکس جو ہے وہ کٹ رہا ہے، اور یا پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا فائنل ٹیکس جو ہے وہ ہے اور ایٹ سورس آپ کا وہ فائنل ٹیکس جو ہے اس کی ود ہولڈنگ ہو رہی ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کو سیکشن 147 کے تحت جو ہے وہ مزید ٹیکس نہیں دینا. اب بات یہ ہے کہ بہت سارے ٹیکس پیئر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 154A میں پہلی بات ہے وہ فال نہیں کرتے. اس کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ جن کی پیمنٹس جو ہیں وہ پراپر بینکنگ چینل کے تھرو نہیں آ رہی، ان کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ ایٹ سورس ود ہولڈ نہیں ہو رہا، فارن کرنسی پاکستان میں نہیں آ رہی، اور جو وہاں پہ لسٹ آف سروسز جو ہے وہ سیکشن 154A کی دی گئی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ یا اس جو وہاں پہ سکوپ ہے سروسز کا اس سے بیونڈ کسی قسم کی کوئی سروس دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ سیکشن 154A کے تحت جو ہیں وہ کوالیفائی نہیں کرتے. آپ بات کر لیتے ہیں کہ اگر ایک ٹیکس پیئر جو ہے وہ آئی ٹی انیبل سروسز بھی دے رہا ہے سیکشن 154A کی لسٹ آف سروسز میں اور اس کے پریمبل میں کور ہوتا ہے، بٹ اس کا جو سب سیکشن 2 ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو سیکشن 154A میں تو فال کر گیا، بٹ اس کی جو سروسز ہیں اگر اس نے ان کو فائنل کی کیٹیگری میں لے کے جانا ہے اس ٹیکس کو، تو اس کے لیے فردر اسے کچھ مزید کام کرنے ہوں گے کہ اسے اپنا گوشوارہ بھی پچھلا فائل کرنا ہوگا ریگولر. اس کے بعد اس کو اگر اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکسز کی جو ہیں وہ لاگو ہو رہے ہیں تو وہ بھی اس کو پے کرنے ہوں گے، اور سیکشن 165 کے اندر اس کو اپنی کوارٹرلی ود ہولڈنگ ٹیکس سٹیٹمنٹ اور اینول ود ہولڈنگ ٹیکس سٹیٹمنٹس بھی جو ہیں وہ فائل کرنی ہوں گی. اور اس کے علاوہ اگر وہ بائی لا بانڈ ہے کہ وہ پروونشل یا فیڈرل سیلز ٹیکس کے اندر اس کو لائبل ہے کہ وہ رجسٹر ہو، تو اس کو وہاں بھی رجسٹریشن کروانی ہوگی، کسی قسم کا ریفنڈ کلیم نہیں کرنا ہوگا. تو اگر یہ تمام شرائط وہ پوری کر رہا ہے تو اس صورت میں جو ٹیکسز آپ کے کٹ رہے ہوتے ہیں وہ فائنل ہوتے ہیں. اور جب فائنل ٹیکسز کے لیے ایک بندہ جو ہے یہ تمام شرائط پوری کرتا ہے تو اس کے بعد وہ یہ اہل ہے اس بات کا کہ وہ 154A کے رپلائی میں یہ لکھ سکتا ہے کہ میں چونکہ ڈویژن 8 کے تحت فائنل ٹیکس کی کیٹیگری کے اندر ہوں، سیکشن 154A کے تحت میں تمام اپنی کنڈیشن بھر رہا ہوں، تو اس لیے میں نے کوئی فردر جو ہے وہ 147 کا ٹیکس نہیں دینا. لیکن ایک چیز کا خاص خیال ہمیں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ بات کلیم کرتے ہیں تو ہمیں میک شور کرنا چاہیے کہ ہم فائنل کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. بعض لوگ فائنل کی کیٹیگری کے اندر نہیں آتے، بعض لوگ جو پیمنٹس باہر سے لا رہے ہیں وہ سیکشن 154A کے پریمبل میں جو بتائی گئی کنڈیشنز ہیں ان کے مطابق نہیں لا رہے، پھر جو سروسز وہ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ لسٹ آف جو سروسز سیکشن 154A میں دی گئی ہے اس میں بھی نہیں آ رہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے اگر ان کے اوپر لاگو ہو رہی تھی 165 کی جو کوارٹرلی ود ہولڈنگ ٹیکس سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی نہیں بھر رہے، وہ بھی فائل نہیں کر رہے، ود ہولڈنگ بھی نہیں کر رہے. اور اس کے بعد اگر انہیں اپنے فیڈرل یا پروونشل لاز کے اندر رجسٹر ہونا تھا سیلز ٹیکس میں، وہ وہاں بھی نہیں ہو سکے، اور تو پھر ظاہر ہے یہ جو ٹیکس ہے یہ ایک نارمل ٹیکس ہے، یہ فائنل کی کیٹیگری میں نہیں جاتا. تو پھر جتنا بھی ایف بی آر آپ کو ٹیکس بول رہا ہے یا اس کوارٹر کے ریونیو کے مطابق آپ کو اپنا ٹیکس جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے وہ ایف بی آر کو جمع کروانا ہوگا. ادروائز جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ایک پراپر کمپنی ہیں، آپ نے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے، آپ کی پیمنٹس پراپر بینکنگ چینل کے تھرو پاکستان میں آ رہی ہیں، آپ کے اوپر اگر سیلز ٹیکس لاگو ہو رہا تھا
تو آپ نے اپنی وہاں پہ رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے، اور اگر آپ کے اوپر 165 بھی لاگو ہوتا تھا تو آپ وہ بھی اپنی ریٹرنیں بھر رہے ہیں، اینول ریٹرنز بھی دے رہے ہیں، یہ تمام پری ریکوزٹس آپ کے پورے ہیں، تو اس صورت میں آپ کی جو انکم ہے یقیناً وہ فل اینڈ فائنل ہے۔ جو آپ کا 0.25% جو ہے یا 1% ان ادھر کیس، وہ آپ کا جب ریمیٹنس پاکستان کے اندر آتی ہیں اس کے اوپر وہ کٹ چکا ہوتا ہے، تو آپ نے جسٹ کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایف بی آر کو کوارٹرلی بیسس پہ رپورٹ کر دینا ہوتا ہے کہ جی ہمارا ٹیکس جو ہے وہ فائنل کی کیٹیگری میں آتا ہے، جو فل اینڈ فائنل ٹیکس ہے وہ بینک ہمارا کاٹ لیتا ہے، اس کے بعد فردر ہمیں کوئی ٹیکس نہیں دینا، تو آپ 2 لائنیں لکھیں اور اس نوٹس کو آپ ایزیلی رپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ تمام کنڈیشنز کو میٹ نہیں کر رہے، اس کے لیے میری آلریڈی اسی چینل کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے پچھلے مہینے 3-4 ویڈیوز کی ہیں، اگر آپ وہ ڈیٹیل سے سن لیں تو ود ریفرنس آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا کیا چیزیں آپ کو کیا کرنی ہے، کیا ڈوز ہیں، کیا ڈونٹس ہیں آئی ٹی انیبل کمپنی یا سروسز کے لیے، اگر وہ اپنی جو ہے وہ فائنل کی کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ جا کے سال 2023 کے لیے اپنی ٹیکسیشن جو ہے وہ کروانا چاہ رہی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں میں نے اس ویڈیو کے اندر مختصراً آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ نوٹسز تو آئیں گے، وہ سب کو آ رہے ہیں 147 کے، لیکن اگر آپ نے اپنے پری ریکوزٹس پورے کیے ہوئے ہیں، چیزیں آپ کی پوری ہیں، تو اس صورت میں سمپل آپ کو دو لائنوں میں آپ نے ایف بی آر کو ایکسپلین کر دینا ہے کہ ہمارا ٹیکس جو بینکس ہیں وہ کاٹ رہے ہیں، جو بھی ہمارا اس کوارٹر کے دوران ریونیوز آتے ہیں، اس لیے ہمیں فردر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں دینا، ادروائز آپ کی انکم نارمل انکم کے تحت آئے گی۔ تو اس صورت میں پھر ظاہر ہے آپ کو جو نارمل طریقہ کار ہے کہ جتنا ٹیکس آپ نے پچھلے سال پے کیا، اگر آپ انڈیویجول ہیں تو اس کا 1/4 آپ نے اس کوارٹر کے اندر دینا ہے، ادروائز جو ایف بی آر کے نوٹس کے اندر آپ کو کیلکولیشن بتائی گئی ہے اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے کچھ آپ کا کنٹریری آپ کے پاس ہے تو وہ آپ دے کے اپنی کوارٹرلی یہ جو نوٹس ہے اس کو آپ سیٹل کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں ہم نے مختصراً ایکسپلین کر دیا ہے کہ یہ جو 147 کا نوٹس آ رہا ہے اس کو آپ نے وہاں پہ کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔